دین کا مل جانا، دین کا حاصل ہو جانا یہ الگ چیز ہے، اور دین پر جم جانا یہ الگ چیز ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لینا یہ الگ بات ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں اتار لینا یہ الگ بات ہے۔ کیونکہ آپ اپنے نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ تو اقرار کر لیا لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہے، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کے کوئی کام کے نہیں آئیں گے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ انسان جنت میں جائے گا، لیکن اپنے پاپ کا حساب دینے کے بعد۔ اور یہ جنت میں جانا بڑا کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں، پہلے اسٹیپ پر آپ جنت چلے جائیں، بغیر کسی سزا کے آپ جنت پا جائیں، یہ کمال کی بات ہے۔ نہیں تو وہ انسان بھی جنت میں جائے گا جس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن شریعت مطہرہ کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا، تو اس کے ساتھ یوں ہوگا کہ وہ جہنم کے آگ میں اس کو جلایا جائے گا اور وہ جل کر کوئلہ کی طرح ہو جائے گا، پھر اس کو باہر نکالا جائے گا، پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر جہنم کی آگ سے ہو کر اگر جنت میں جائیں تو پھر یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ہی، مسلمان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے اللہ کو مان لیا، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، جس نے تمام انبیاء کرام پر ایمان لے آیا اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ آخری نبی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی کو نہیں آنا ہے، اس یقین کے ساتھ اس نے ایمان لایا اور پھر اسلامی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر لیا، تو وہ انسان جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہی جنت کو بنایا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے ہیں، جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیے ہیں، جو لوگ اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر جا کر اپنے سر کو سجدہ میں لے جا کر گراتے ہیں اور ماتھا ٹیکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے۔ اور جہنم ایسی کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، جس طرح سے جنت کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو پا جائے جب تک کہ اس کے لیے کشٹ نہ اٹھائے، جب تک کہ اس کے لیے انسان اپنے نفس کو اپنا غلام نہ بنا لے۔ اگر انسان نفس کا غلام بن جائے گا تو پھر وہ انسان کے لیے جنت میں جانا کٹھن ہو جائے گا، اور اگر وہی انسان نفس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، دو چیز ہے، اگر آپ نفس کے غلام بن جاتے ہیں تو پھر جنت کا پانا آپ کے لیے کٹھن ہو جائے گا۔ اگر اسی نفس کو آپ نے اپنا غلام بنا لیا، نفس نے کہا ایسا نہیں کریں گے، یوں کریں گے، وہ کریں گے، حرام کمائی کماؤ تو بہت زیادہ مالدار بن جاؤ گے، بہت جلدی مالدار بن جاؤ گے، بہت جلدی تمہارے پاس مال و دولت آ جائے گی، تو آپ کو اپنے نفس سے کہنا ہے کہ یہ تو صحیح کہہ رہے ہو لیکن یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب و کتاب دینا۔ اگر نفس کو آپ اپنا غلام بنا لیے تو پھر آپ کو زندگی گزارنا بھی آسان اور پھر آپ کو جنت میں جانا بھی آسان۔ اگر آپ نفس کے غلام بن گئے تو پھر زندگی تو آپ کبھی کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی بڑی خوشحالی زندگی گزر رہی ہے، لیکن خدا کی قسم اس زندگی میں آپ کو سکون نہیں ملے گی۔ کہ مسلمان آج کے دور میں، آج کے حالات میں اچھے پیسے کماتے ہیں، اچھے پیسے کما رہے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں اسلامی شریعت نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج اس کی زندگی
بے چین اور بے سکون والی زندگی، وہ ٹینشن کی زندگی گزار رہا ہے، اس کا دل ہمیشہ گھبراتا رہتا ہے، ہمیشہ بے چین رہتا ہے، وہ کل کا سوچتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کیسے کریں گے، ہمارا فیوچر کیسا ہوگا۔ لیکن یہیں پر آپ دیکھیں گے کہ کم پیسہ کمانے والا انسان جو 300-400 روپیہ کماتا ہو، لیکن اللہ کی ذات پر اگر اس کا یقین ہے اور اس کی زندگی میں تھوڑا سا بھی اسلامی شریعت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اس کی زندگی میں ہے، خدا کی قسم وہ بڑا چین اور سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے چہرے پر آپ ہمیشہ ہنسی دیکھیں گے، اس کے چہرے پر آپ ہمیشہ مسکراہٹ دیکھیں گے، اور آپ کی کانوں کو یہ آواز سننے کو ملے گی کہ وہ کہتا ہوگا کہ ہاں کل کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مالک ہے، روزی روٹی دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے، یہ کہتا ہوا آپ کو وہ انسان نظر آئے گا۔ لیکن جس کی زندگی میں اسلام نہیں ہے، جس کی زندگی میں دین نہیں ہے، وہ ہمیشہ پیسہ تو کما رہا ہے، لاکھوں روپے کما رہا، لیکن چین اور سکون کی زندگی نہیں گزار رہا۔ گھر میں ہمیشہ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، ہاسپٹل کا چکر لگائے جا رہے ہو، لاکھوں روپیہ پھینکے جا رہے ہو، اور پھر آخر میں کیا کرتے ہو کہ مسجد کے امام، مسجد کے علماء اور پھر مدرسے کے علماء کرام، مدرسے کے حفاظ کرام کو پھر بلاتے ہو اور کہتے ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت کر دیجئے اور دعائے یونس پڑھ دیجئے۔ آخر میں آپ یہ اسٹیپ لیتے ہو، لیکن آپ کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کیا اسٹیپ لینا چاہیے، ہمیں کیا اسٹیپ لینا چاہیے، یہ انسان کبھی نہیں سوچتا۔ ہماری ماں اور بہنوں کا بھی حال تو بڑا عجیب ہے کہ آپ لوگ تو مسجد آتے ہیں، نماز ہے تو پڑھتے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں جو دینی تعلیم کو جو نافذ کیجئے گا، اس کی بھی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، اس کی بھی آپ کے اندر اوقات اور صلاحیت نہیں ہے کہ اپنی ماں اور بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہو کو، اور آپ یہ کہیں کہ پردے کی حالت میں رہو، آپ کا سر کھلا نہ رہے۔ جب تک آپ کا سر کھلا ہوا رہے گا، آپ کا ماتھا جب کھلا ہوا رہے گا، آپ کے چول جب کھلے ہوئے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے سے اس گھر کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، اس گھر سے رحمت و برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر یہ تعلیم بھی نافذ نہیں کر سکتے، لیکن حال وہی ہے کہ جب آپ مسجد آتے ہو تو پھر آپ کی زبان سے اور آپ کا جو روب ہوتا ہے، آپ کے جو تیور ہوتے ہیں، وہ تیور پھر دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں، وہ تیور دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں، چاہے وہ امام کے اوپر آپ کا تیور ہو، چاہے وہ مؤذن کے اوپر آپ کا تیور ہو، چاہے مسجد کی صفائی نہیں ہوئی اس کے اوپر آپ کا تیور ہو، لیکن تیور آپ کا ہمیشہ نظر آتا ہے۔ یہی تیور لیکن آپ کا گھر میں نظر آنا چاہیے، یہی رویہ آپ کا گھر میں ہونا چاہیے، نہ کہ مسجد میں ہونا چاہیے، نہ کہ علماء کرام پر ہونا چاہیے، نہ کہ حفاظ کرام پر ہونا چاہیے، نہ کہ اذان دینے والوں پر ہونا چاہیے، نہ کہ مسجد کی صفائی کرنے والوں پر ہونی چاہیے۔ حالات مسلمانوں کے پورے الٹے ہیں۔